الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكبر الليل على النهار تبصرة لذوي القلوب والأبصار وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وعلى سائر الصالحين أما بعد. محترم ناظرین، محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کافی دنوں کے بعد آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا موقع ملا ہے. انشاءاللہ اب یہ ملاقات ہر ہفتے سنیچر کو رات 9 بجے آپ سے ہوا کرے گی. جیسا کہ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ پچھلے 1 سال سے درس حدیث کا سلسلہ چل رہا تھا. رمضان المبارک کی وجہ سے اس سلسلے کو موقوف کیا گیا تھا، کیونکہ رمضان میں درس قرآن کا سلسلہ چلا، 2 سال سے چل رہا ہے. اب پھر رمضان مبارک کے بعد درس حدیث کا جو سلسلہ موقوف تھا اس کو ہم کنٹینیو کرنے جا رہے ہیں. قبل اس کے کہ ہم احادیث کا سلسلہ شروع کریں تو چند باتیں تمہید کے طور پر آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنا مناسب ہوگا. یہ باتیں اس سے پہلے بھی آئی ہیں، ایک بار اس لیے کہ تاکہ ریویژن ہو جائے، ایک خلاصہ ہمارے سامنے آ جائے کہ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ کیا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے، ہم یہ سمجھیں کہ حدیث اصل کہتے کس کو ہیں. تو بڑے علامہ گزرے ہیں، علامہ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ، علوم الحدیث کے بڑے ماہر تھے. انہوں نے حدیث کی تعریف بیان فرمائی: الحدیث ما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، whatever delivered by our Prophet صلی اللہ علیہ وسلم it's called حدیث. کہ ہر وہ بات جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو وہ حدیث کہلاتی ہے. اب یہ احادیث اور سنن یہ شریعت کے مصادر میں سے دوسرا مصدر ہے. پہلا مصدر تو کتاب اللہ ہے اور دوسرا مصدر سنت رسول اللہ. سنت رسول سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات، آپ کے فرمودات، قول، فعل، اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور آپ نے اس کی نقیر نہیں فرمائی ہے تو وہ بھی حدیث کے زمرے میں، سنت کے زمرے میں شامل ہوتا ہے. اب جو احادیث کا مجموعہ ہے، جو ذخیرہ ہے، بہت ہی بڑا ہے. اب اس احادیث کے ذخیرے کو کئی حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا کہ بعض وہ احادیث ہیں، احادیث کا بعض وہ ذخیرہ ہے جو احکامات پر مشتمل ہے، جن سے کوئی حکم معلوم ہو رہا ہے، ایک وہ حصہ. اور ایک حدیث کا ایک سلسلہ وہ ہے جس کے اندر طبی اعتبار سے معلومات موجود ہیں، میڈیکل اعتبار سے اس کے اندر معلومات ہیں. اور ایک احادیث کا وہ مجموعہ ہے جس میں آپ کے طبعی افعال، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طبعی افعال، کہ آپ کا رہن سہن کس طرح تھا، جس کو ہم شمائل بھی کہتے ہیں، وہ بیان کیا گیا ہے. اور احادیث کا ایک بڑا مجموعہ اصلاح معاشرے کے تعلق سے بھی ہے، جس پر ہم لوگ فوکس کریں گے انشاءاللہ. اب یہ جو احادیث ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک جو پہنچی ہیں، بہت ہی مراحل سے گزر کر ہم تک پہنچی ہے. ایک حدیث کی اچھی طرح چھان بین ہوئی ہے، اس کی چیکنگ ہوئی ہے، اس کے بعد حدیث کو آگے پہنچایا گیا ہے. یہ بہت بڑا کام ہے جو محدثین نے انجام دیا، احادیث صحیحہ اور احادیث ضعیفہ کو الگ کیا. ہم یہاں پر ایک بات یہ سمجھیں کہ عام طور سے جو حدیث صحیح، حدیث ضعیف کہا جاتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں، نعوذ باللہ، کہ حدیث میں کوئی فی نفسی غلطی ہے، یہ ضعیف ہے. نہیں، نعوذ باللہ. حدیث کے صحت کا، حدیث کے صحیح ہونے کا، حدیث کے ضعیف ہونے کا جو حکم لگتا ہے وہ اس حدیث کو نقل کرنے والے یعنی راوی کے حالات کے اعتبار سے ہوتا ہے. کہ جو راوی نقل کر رہا ہے حدیث کو، اگر وہ صحیح ہے، بنقل عدل تام ضبط متصل السند، اگر کوئی اس کو نقل کرنے والا بالکل ثقہ راوی ہے، یعنی جس کا حافظہ بھی قوی ہے اور جو بھولتا نہیں ہے
اور اس کے متعلق یہ بات مشہور نہ ہو کہ یہ حدیثیں گڑھتا ہے یا اس طرح کی باتیں ہیں جو ریکوائرمنٹ حدیث بیان کرنے کی، تو وہ تمام جب تک شرطیں اس کے اندر نہیں پائی جائیں گی اس کی حدیث کو نہیں لیا جائے گا۔ تو جو حدیث کا صحیح اور ضعیف ہونے کا حکم لگتا ہے وہ راوی کے اعتبار سے لگتا ہے، نہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے، نعوذ باللہ۔ تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ حدیث کے جو صحیح ہونے کا ضعیف ہونے کا حکم لگتا ہے وہ جو درمیان کے راوی ہیں نا نقل کرنے والے، ان کے اعتبار سے لگتا ہے۔ تو یہ بات کلیئر ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ احادیث کا جو مجموعہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ اصلاح معاشرے سے متعلق ہے۔ جو کتاب ہم نے انتخاب کی ہے اس کتاب کا نام ہے ریاض الصالحین من کتاب سید المرسلین۔ یہ کتاب امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے، اس کے اندر احادیث انہوں نے جمع کیا ہے۔ اب اس کتاب کو انتخاب کرنے کا کیا مقصد ہے، کیوں اس کتاب کو انتخاب کیا گیا؟ حدیث کی دوسری بھی کتابیں تھیں، اس کو بھی انتخاب کیا جا سکتا تھا، اس کا انتخاب کیوں کیا گیا ہے؟ تو اس کے سلسلے میں بہت ہی اہم بات یہ ہے کہ یہ کتاب جو ہے بہت ہی خصوصیات کے حامل ہے۔ وہ اس طرح یہ کتاب امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کی ہے، اس کے اندر ان احادیث کو جمع کیا ہے جن کا تعلق معاشرے سے، اکثر احادیث مور دین 90% جو احادیث ہیں وہ اصلاح معاشرے کے تعلق سے۔ اب امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے بڑے ہی مایہ ناز عالم دین، بہت ہی پائے کے محدث گزرے ہیں، بہت ہی مختصر انہوں نے عمر پائی ہے، 44 سے 46 سال کی عمر کے درمیان ایک انقلابی کام انہوں نے انجام دیا ہے، اور جو بھی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں تمام کی تمام کتابیں وہ مقبول ہو گئی۔ اور یہ کتاب بھی جو آپ حضرات کے سامنے اور ہمارے سامنے ہے ریاض الصالحین، یہ بھی بڑی ہی مقبول ہے، عرب کے اندر خاص کر گھروں کے اندر اس کی تعلیم ہوتی ہے ریاض الصالحین کی۔ اس کتاب کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترتیب بیان کی ہے، جو ترتیب کے ساتھ لکھی ہے، وہ ترتیب بے مثال ہے، بہت ہی انوکھی اور عمدہ ہے۔ کہ پہلے انہوں نے جو باب قائم کیا ہے، باب قائم کرنے کے بعد فوراً حدیث کو بیان نہیں کیا، بلکہ اس باب سے متعلق جو قرآنی آیت آ سکتی ہے اس قرآنی آیت کو پہلے بیان کیا ہے، اس کے بعد احادیث کو گویا کہ ان آیات کی تشریح کے طور پر بیان کیا۔ یہ بہت ہی عمدہ کام ہے جو دیگر حدیث کی کتابوں میں اس طرح دیکھنے کو نہیں ملتا۔ اور تیسرا اہم کام اس کے اندر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کیا ہے کہ اس میں احادیث صحیحہ کو جمع کیا ہے، احادیث ضعیفہ سے انہوں نے اجتناب کیا ہے، اور احادیث صحیح اور ضعیفہ وہی بات جو پہلے ہمارے سامنے آئی وہ ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اس میں جو بات بیان کی گئی ہے ابواب کے اعتبار سے، ہر باب الگ الگ ہے، اس کے اندر اس کے اعتبار سے احادیث بیان کی گئی ہیں، اور ایک سال کے اندر جو ہم نے بیان کیا، جو دروس حدیث چلے ہیں، تقریباً اس کے اندر 30 احادیث ہم نے پڑھی تھی۔ ابھی اس کی احادیث جو ہے 1900 کے قریب ہیں، جس میں سے ہم صرف 30 احادیث کو پڑھے ہیں، اور بہت ہی جامع کتاب ہے، ہم پڑھتے جائیں گے اس کو تو اتنا مزہ بھی آئے گا اور اتنی نالج میں اضافہ بھی ہمارے اندر ہوگا۔ اور اس کے اندر سب سے آخر میں جو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے وہ کتاب المنصورات والملح، یعنی قیامت کی علامات، قیامت کس طرح پیش آئے گی، اس کے مختصر یعنی تفصیلاً اور اختصار کے ساتھ دونوں اعتبار سے انہوں نے اس کو بیان کیا ہے۔ احادیث کی روشنی میں احادیث کو نقل کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح مروی ہیں اسی طرح اس میں بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے علامات کیا ہیں، کیا قیامت سے پہلے کیا ہوگا، کون آئے گا، یہ تمام تفصیلات اس کے آخر میں ہیں۔ اگر زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ ہم وہاں تک پہنچنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ وہ بھی ایک احادیث کے ذخیرے میں بہت ہی اہم باب مانا جاتا ہے۔ کتاب المنصورات والملح جو قیامت کے علامات ہے، اس کو بہت ہی اہمیت کی وہ حامل ہے۔ تو آج آپ حضرات کی خدمت میں صرف ایک مختصر سا تعارف ہو گیا، جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اصل وہ ہے کیا، تو ایک مختصر سا تعارف تھا، مختصر سی تمہید تھی۔ پھر جو اگلے ہفتے آپ حضرات کی خدمت میں مستقل طور پر احادیث کا سلسلہ شروع کیا جائے گا، پہلے حدیث ہوگی، پھر اس کا ترجمہ، پھر اس کی جو تشریح ہوگی، لیکن ایک بات وہی کہ جو فوکس کریں گے ہم وہ اصلاح معاشرے کو، کیونکہ جب تک معاشرے کی اصلاح نہیں ہوگی تب تک کوئی انقلابی کام انجام نہیں ہو سکتا۔ تو گھروں کی اصلاح بہت ضروری ہے، کہنے والا بھی اس کا محتاج ہے، سننے والے بھی، سب لوگ اس کے محتاج ہیں۔ آخری بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس سلسلے کو شروع کیوں کیا، ہمارا کیا مقصد ہے، یہ بہت اہم سوال ہے۔
ہمارا مقصد سب سے پہلی بات ہے پلیزر آف اللہ المجد، کہ اللہ رب العزت کی رضا، اللہ کی رضا کے لیے ہم نے اس کام کو شروع کیا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، بخاری شریف کی روایت ہے، بلغوا عنی ولو آیا، کنوے فرام می ایون دا ون ورڈس، کہ مجھ سے لوگوں تک بات پہنچاؤ گرچہ وہ ایک چھوٹی موٹی بات ہو۔ تو اس حکم کی تعمیل کے خاطر ہم نے اس کو شروع کیا ہے، اس کا اقدام کیا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت سنائی ہے ان لوگوں کے لیے جو احادیث کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں کہ نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها فبلغها كما سمعها فرب مبلغ او عام سامعین، کہ اس میں آپ نے بشارت دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص میری حدیث کو لوگوں تک پہنچاتا ہے، جس طرح سنتا ہے اسی طرح وصول ذرائع سے لوگوں تک پہنچاتا ہے، تو اللہ اس کو آباد رکھے، سرسبز و شاداب رکھے، کیونکہ بس اوقات ہوتا یہ ہے کہ جس کو بات پہنچائی جا رہی ہے وہ بات کے سننے والے فروق مبلغ او عام سامع، جو بات کو سن رہا ہے اور جس تک بات پہنچائی جا رہی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے۔ تو جو بات پہنچائی جا رہی ہے اس کا یہی مقصد ہے کہ ہماری زندگی میں کس طرح دین آ جائے، کس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ارشادات ہیں اس پر کس طرح عمل ہو۔ تو یہی ہمارا مختصر سا مقصد تھا جو آپ حضرات کی خدمت میں بیان کیا گیا۔ تو آخر میں ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ ہمارے اس عمل میں پہلے اخلاص عطا فرمائیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ استقامت نصیب فرمائیں۔ تو اسی بات پر آج ہم اپنے خلاصے کا اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔